بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے، جس کے اندر ہم تحاوی شریف کے مقدمے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 کے اندر ہم نے مقدمے کا پہلا حصہ اور پہلے حصے میں جو مقدمے کے اندر 5 باتیں تھیں ان کو تفصیل سے پڑھا ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر 2 باتیں جو مقدمے کے اندر صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے ان پر ہم نظر ڈالیں گے۔ ان میں سے ایک بات تاویل، اجماع اور تواتر کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور دوسری بات وَإِن نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ، اس سے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے کس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ دونوں باتیں صاحب کتاب نے اپنے مقدمے میں یوں ذکر فرمائی ہیں کہ اذکر فی کل کتاب منہا ما فیہ من الناسخ والمنسوخ وتاویل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض واقامۃ الحجۃ لمن صح عندی، یہاں ذکر فرمائی ہے۔ اور دوسری بات وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ وَبَحَثْتُ عَنْهُ بَحْثًا شَدِيدًا، یہاں ذکر فرمائی ہے۔ تو چلتے ہیں تاویل، اجماع اور تواتر کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ تاویل کا معنی یا تعریف آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ موضوع لہو معنی کو چھوڑ کر ایسے مناسب معنی کو اختیار کرنا کہ اس کے اختیار کرنے سے کتاب و سنت کی مخالفت لازم نہ آتی ہو۔ گویا صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس عبارت کے ذریعے سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ناسخ اور منسوخ کے باب میں ائمہ مجتہدین کے دلائل سے بھی کام لیا جائے گا۔ اس کے بعد من کتاب او سنت او اجماع او تواتر من اقوال الصحابۃ او تابعین کی عبارت لائے ہیں۔ تو اس عبارت کے تحت 3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات اجماع امت، یعنی اجماع کا انعقاد کن لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے 5 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ پہلا قول داؤد ظاہری اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک صرف صحابہ سے اجماع کا انعقاد ہو سکتا ہے، باقی کسی سے نہیں۔ دوسرا قول امام الحرمین کے نزدیک اجماع کا انعقاد مدینہ اور غیر مدینہ ہر جگہ کے صحابہ و تابعین اور غیر تابعین سب سے ہو سکتا ہے،
لیکن ان کی تعداد تواتر کی تعداد کے برابر ہونا شرط ہے۔ تیسرا قول فرقہ زیدیہ اور امامیہ کے نزدیک اجماع کا انعقاد صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، عترت سے ہو سکتا ہے، باقی کسی سے نہیں۔ چوتھا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اجماع کا انعقاد صرف اہل مدینہ سے ہوتا ہے، چاہے اہل مدینہ صحابی ہو یا تابعی ہو۔ اور آخری قول احناف، شوافع اور جمہور فقہائے کرام کے نزدیک اجماع کا انعقاد ہر زمانے کے معتبر علماء سے ہو سکتا ہے، ان کی تعداد تواتر کی تعداد ہو یا نہ ہو، صحابی ہو یا غیر صحابی، سب مسئلہ اجماع میں برابر ہیں۔ اب یہاں تواتر سے مراد کیا ہے؟ تواتر سے مراد یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کا شروع سے لے کر آخر تک اس طرح منقول ہونا کہ نقل کرنے والوں کا کذب پر متفق ہونا ناممکن ہو، اور متصل السند، کثرت تعداد، تباین اماکن وغیرہ کی شرط بھی ہو۔ تو یہاں پر صاحب کتاب رحمہ اللہ کی مراد مطلقاً تواتر نہیں ہے، بلکہ اقوال صحابہ و تابعین کا تواتر مراد ہے۔ اب تیسری بات اس کے اندر ترتیب اجتہاد ہے۔ صاحب کتاب نے اس عبارت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ترتیب اجتہاد کو اختیار فرمایا ہے، یعنی سب سے پہلے کتاب اللہ سے استدلال کیا جائے گا، دوسری سنت رسول سے، اور تیسرے اجماع امت سے، اور چوتھے اقوال صحابہ سے، پانچویں اگر اقوال صحابہ میں اختلاف ہو تو ان میں سے جو قول اقرب الی الکتاب ہو اس کو اختیار کیا جائے گا، ایسا نہ ہو تو جو قول اقرب الی السنہ ہو اس کو اختیار کیا جائے گا، اور چھٹے قول تابعی کو اختیار کیے بغیر اپنے اجتہاد سے کام لیا جائے گا، جو در حقیقت مجتہد مطلق کا منصب ہے۔ چونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ مجتہد مطلق نہیں ہے بلکہ مجتہد منتسب ہیں، اس لیے اقوال تابعی سے بھی کام لیں گے۔ اس لیے صاحب کتاب نے صحابہ کے بعد تابعی کا اضافہ فرمایا ہے۔ اب اس کے ضمن میں یہ بات سمجھیں کہ قول تابعی مجتہد مطلق کے لیے حجت ہے یا نہیں، جس کو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے انی نظرت فی ذالک سے بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ قول صحابی کے بعد قول تابعی کو لیے بغیر اجتہاد کرنا مجتہد مطلق کا منصب ہے، اور مجتہد منتسب اپنے اجتہاد میں قول تابعی کی بھی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو صاحب کتاب مجتہد مطلق نہیں ہے بلکہ مجتہد منتسب ہیں، اس لیے اقوال صحابہ کے ساتھ ساتھ اقوال تابعین سے بھی کام لیں گے۔ وَبَحَثْتُ عَنْهُ بَحْثًا شَدِيدًا فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ أَبْوَابًا سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہر باب کے اندر متعارض احادیث کو جمع کر کے خود اپنے اجتہاد کے ذریعے سے تنسیخ و ترجیح اور تطبیق پھر تساقط کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا کریں گے۔ اسی سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ طبقہ ثالثہ کے مجتہد نہیں ہیں بلکہ طبقہ ثانیہ کے مجتہد ہیں۔
کیونکہ فروعی مسائل میں باقاعدہ اجتہاد کرنا طبقہ ثالثہ کا منصب نہیں بلکہ طبقہ ثانیہ کا منصب ہے، لہذا کہنا پڑے گا علامہ ابن کمال پاشا نے رحمہ اللہ نے اور باقی جن لوگوں نے امام طحاوی کو طبقہ ثالثہ میں شمار فرمایا ہے وہ درست نہیں ہے۔ فَأَوَّلُ مَا ابْتَدَأْتُ بِذِكْرِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے صاحب کتاب مقدمے کے بعد باقاعدہ کتاب شروع فرما رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے اس عبارت سے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مرفوع روایت کو بیان کریں گے۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں صرف مرفوع روایات کا ذکر ہوگا، کیونکہ صاحب کتاب اس کتاب میں مرفوع روایات کے علاوہ ائمہ کے مذاہب، علماء کی تعویلات، صحابہ اور تابعین کے اقوال اور روایات کے رجال پر بھی بحث فرمائیں گے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مرفوع حدیث کے علاوہ باقی ساری اشیاء مرفوع روایات کے تابع اور مؤید ہیں، نہ کہ مستقل، اس لیے اشکال کی ضرورت نہیں۔ دوسرا جواب اس سے بالکل واضح ہے کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک کلام سری، جس کو حدیث مرفوع سے تعبیر کرتے ہیں کہ صراحتاً پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور دوسرا کلام رسول دلالتاً اور اشارتاً، یعنی وہ کلام جو براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو، لیکن در حقیقت وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام ہو۔ تو مذاہب ائمہ اور علماء کی تعویلات وغیرہ یہ سب کلام رسول دلالتاً اشارتاً کے قبیل سے ہیں۔ اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ کہ ما رویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فی الجملہ صحیح ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، مقدمہ مکمل ہوا۔ کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آج آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔